الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اسی روایت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ اکبر، تاریخ ابن اساکر میں علامہ اساکر نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو نقل فرمایا ہے، قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، فاقبل علی، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدی ان ھذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامہ، بے شک یہ بندہ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور اس کا گروہ، اس کا لشکر، اس کے شیعہ۔ اب سن لے بھائیو، جو بندے اس نام سے بھاگتے ہیں نا، ہر وہ بندہ جو محب اہل بیت ہے وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ علی میں سے ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اب ہر وہ بندہ ذرا کان کھول کے بات سنے جو اس نام سے بھاگتے ہیں، کہ جس نام کو خدا نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور جس کو احادیث مصطفیٰ میں بھی ذکر فرمایا، اور خود اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان، ان ھذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامہ، بے شک یہ یعنی مولا علی علیہ السلام اور اس کا گروہ، اس کا لشکر، اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مقدس کی یہ آیہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے وہ قیامت کے دن خیر البریہ، پوری کائنات سے عظیم ترین لوگ ہوں گے، خیر بہتری پر ہوں گے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آتے، یعنی اذا اقبل علی، جب ان کے سامنے مولا علی علیہ السلام آتے، فقالو تو سب کہتے قد جاء خیر البریہ، یہ خیر البریہ آ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلی کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ہے تفسیر در منصور، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی روایت کو تفسیر طبری میں جناب ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کتاب کو روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے، اور اسی روایت کو شواہد التنزیل میں حافظ حسکانی نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شواہد التنزیل میں ایک روایت بڑی عظیم ترین ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا سنیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، حافظ حسکانی نے اس صورت یعنی سورہ البینہ کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے تحت فرماتے ہیں حضرت حدثنی یزید بن شراحیل الانصاری قال سمعت علی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مسندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بتایا، میں آپ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، فقالا کہا یا علی اما تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، یہ آیت نہیں سنی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو مولا علی علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اما تسمع قول اللہ عز وجل، کیا آپ نے اللہ عز وجل کا یہ قول نہیں سنا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بہترین لوگ ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم، وہ کون ہیں؟ انت وشیعتک، وہ تو ہے اور تیرے محب ہیں، وموعدی موعدکم الحوض، میرے ہاں ان کا وعدہ حوض کوثر ہے، اذا اجتمعت الامم للحساب، جب تمام امتیں حساب کے لیے جمع ہوں گی، تدعون غر محجلین، تو ان لوگوں کو بلایا جائے گا، تمہیں پکارا جائے گا حوض کوثر کی طرف، اور چہرے پانچوں کلیان چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک روایت مجھے یاد آ گئی ہے کہ اصل جو عبادت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ حب اہل بیت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ مولا علی کی محبت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ آل رسول کی محبت ہے، آل رسول کے ساتھ مل جانا، آل رسول کا گروہ بن جانا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نشابوری نے روایت کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کوئی بندہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان صلی ساما و کاما، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قیام کرتا رہے، لقی اللہ، ماتا و لقی اللہ وہو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار، وہ مر گیا اس حالت میں اللہ سے ملا کہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا تھا، دخل النار، جہنم میں چلا جائے گا۔ اب اس روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، روزہ، نماز، قیام، صوم و صلاۃ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر بغض اہل بیت سینے میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل نیکی جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی اصل میں بہترین لوگ ہیں۔ اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اصل نیکی جو ہے وہ علی اور علی کے ساتھ محبت کرنے والے، مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، اور فرمایا وشیعتک، اور تیرے محبین، تیرے شیعہ، تیرے لشکر میں شامل ہو جانے والے، تیرے گروہ میں شامل ہو جانے والے۔ اب مجھے یہاں بتائیں کہ ہر وہ بندہ اگر صرف یا پابندی لگا دی جائے گی کہ اس سے مراد صرف اہل تشیع ہیں تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا بھائی۔ ہر وہ بندہ
جو محب اہل بیت ہے، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، وہ شیعان علی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد پر شہنشاہ نقوی صاحب فرما رہے ہیں تو ان کی بات بجا ہے، کیونکہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصحاب موجود تھے جنہیں شروع دور میں جنہیں شیعہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر، اللہ اکبر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، اور کئی جن کے نام شاید میرے اس وقت ذہن میں نہیں بھی آ رہے، ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں مولا علی علیہ السلام کے شیعہ مولا علی کی محبت کی بنیاد پر، اگر اس بنیاد پر کوئی کہے کہ مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر اس شیعہ منہج کا کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور نفرت نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس بنیاد پر ہر وہ بندہ جو مولا علی علیہ السلام کا محب ہے، جس کے سینے میں حب علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، وہ علی کا شیعہ ہے۔ اللہ اکبر۔